دشتے جنوں قسط نمبر 16۔ سلام نائلہ بی بی۔ دلاور کا ہاتھ پیشانی کی طرف اٹھ گیا۔ بیٹھیے نا، آپ کھڑی کیوں ہیں اور مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہی ہے؟ او کچھ نہیں، نائلہ درانی چونک گئی۔ اسے یوں لگا جیسے وہ خواب سے جاگی ہو۔ وہ رائے منصور کے قریبی صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں بدستور دلاور کے چہرے پر مرکوز تھی۔ گورا چٹا رنگ، اوپر کے پورے ہونٹ پر پھیلی ہوئی بھاری مونچھیں اور سیاہ گھنگریالے بال، مضبوط گٹھا ہوا جسم اور قد 6 فٹ سے کسی طور بھی کم نہیں رہا ہوگا۔ وہ مردانہ وجاہت کا ایک بہترین شاہکار تھا اور نائلہ درانی کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے دل دماغ کو دلاور کے حسن و جمال نے جکڑ لیا ہو۔ وہ نائلہ درانی کو اس طرح اپنی طرف دیکھتے پا کر جذبہ ہو گیا۔ اس نے مڑ کر رائے منصور کی طرف دیکھا، پھر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ نائلہ بیٹی، رائے منصور نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا، یہ دلاور ہے، میں نے اسے تمہارے بارے میں تمام حقائق سے آگاہ کر دیا ہے۔ یہ دشمنوں کو نچانے میں بڑی مہارت رکھتا ہے اور میرے لیے ہر لحاظ سے قابل اعتماد ہے۔ تم جو کچھ چاہتی اسے کھل کر بتا دو، اس کے بعد یہ سب کچھ ہی سنبھال لے گا۔ تم دونوں بیٹھ کر باتیں کرو، میں بھی آتا ہوں تھوڑی۔ رائے منصور اٹھ کر ڈرائنگ روم سے چلا گیا۔ نائلہ درانی اب بھی گہری نظروں سے دلاور کی طرف دیکھ رہی تھی۔ رائے صاحب نہ بھی بتاتے تو میں تمام حالات سے واقف تھا، صرف اس حقیقت سے بے خبر تھا کہ آپ قید و بند کی صوبتے اور شبیر درانی کی سختیاں برداشت کرتی رہی ہیں۔ میں شبیر درانی کو ایک بہادر آدمی سمجھتا تھا، لیکن اس کی حرکتوں نے میرے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا کر دی ہے۔ اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ اپنے دشمن کو ایک ہی بار میں ملیمیٹ کرنا چاہتی ہیں قسطوں میں؟ دلاور نے اس کے طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شبیر درانی اور اس کی ماں نے مجھے بڑے زخم لگائے ہیں۔ میں زخمی ہرنی کی طرح اس دشتے جنوں میں بھاگتی پھر رہی ہوں۔ میرے لیے کوئی جا پناہ نہیں تھی، اور جن لوگوں نے مجھے پناہ دی تو انہیں بھی بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا یا انہیں زندہ جلا دیا گیا۔ ان بے گناہ اور معصوم لوگوں کی چیخیں آج تک میرے کانوں میں گونج رہی ہیں۔ آج مجھے سنبھلنے کا موقع ملا ہے۔ میں انسانیت کے ان دشمنوں کو ایک ہی دم سے تباہی کے غار میں دھکیلنا نہیں چاہتی۔ میں نے کچوکے لگا لگا کر سسکا کر مارنا چاہتی ہوں، لیکن نائلہ کہتے کہتے خاموش ہو گئی۔ جی کہیے نائلہ بی بی، آپ اور کیا کہنا چاہتی ہیں؟ دلاور نے سوالے نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ تم کون ہو؟ نائلہ نے ایک بار پھر اس کے چہرے میں نظریں جما دی۔ انکل نے مجھے صرف تمہارے بارے میں اور تمہارا نام بتایا تھا، لیکن تم ہو کون؟ میرے دشمنوں سے انتقام کیوں اور کیسے لوگے؟ کیوں اور کیسے کا مسئلہ میرا ہے، اسے میرے لیے رہنے دیں۔ اور باقی رہا یہ سوال کہ میں کون ہوں، یہ سوال پہلی مرتبہ مجھ سے پوچھا گیا ہے۔ آج تک کسی نے جاننے کی کوشش نہیں کی کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں۔ آپ کی زبان سے یہ سوال بڑا عجیب سا لگا ہے۔ اس کا جواب آپ کو خود بخود مل جائے گا، آنے والا وقت بتا دے گا کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں، دلاور نے جواب دیا۔ نائلہ درانی کچھ کہنا چاہتی تھی کہ رائے منصور ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے۔ انہوں نے اخبار کے کاغذ میں لپٹا ہوا ایک پیکٹ اٹھا رکھا تھا، جسے انہوں نے صوفے کے سامنے کافی ٹیبل پر رکھ دیا۔ ہاں بیٹی، کچھ طے ہوا؟ رائے منصور نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے باری باری دونوں کی طرف دیکھا۔ جی رائے صاحب، دلاور نے جواب دیا۔ میں نائلہ بی بی کا مطلب سمجھ گیا ہوں، آپ مطمئن رہیے۔ میں انہیں اس طرح نچاتا رہوں گا کہ انہیں سکھ کا سانس لینے کا موقع نہیں ملے گا۔ ایک بار کا خیال رکھنا دلاور، رائے منصور اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے بولا۔ یہ تو تم بھی جانتے ہو کہ نائلہ بعض سنگین کیسز میں پولیس کو مطلوب ہے اور پولیس اسے تلاش کر رہی ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ تمام الزامات جھوٹے ہیں۔ ہم قانونی پہلوؤں سے اس صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جیسے ہی مناسب سمجھے گا نائلہ کو سامنے لے آیا جائے گا، لیکن اس وقت تک آپ مطمئن رہیے رائے صاحب۔ دلاور نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں نے برسوں آپ کا نمک کھایا ہے، اور ویسے بھی ہم جیسے لوگوں کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ دھوکہ یا فریب میری سرشت میں شامل نہیں ہے۔ میں آپ کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا۔ یہاں نائلہ بی بی کی موجودگی کا کسی کو علم نہیں ہوگا۔ مجھے تم سے یہی امید ہے۔ میں تم پر بھروسہ نہ ہوتا تو تمہیں کبھی نہ بلاتا، رائے منصور نے کہا۔ پھر میز پر پڑے ہوئے پیکٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، فی الحال اخراجات کے لیے یہ رکھ لو، مزید ضرورت ہو تو بتا دینا۔ رائے صاحب، دلاور نے بنڈل اٹھا کر واسکٹ کے اندرونی جیب میں رکھتے ہوئے کہا، آپ نے طے کر رکھا ہے کہ میری گردن اپنے احسانوں کے بوجھ تلے دبائے رکھیں گے۔ اس نے صوفے کی سائیڈ میں رکھی ہوئی کلاشنکوف اٹھا لی۔ نائلہ درانی نے وہیں رکھی ہوئی رائفل پہلی مرتبہ دیکھی نہیں۔ دلاور نے اٹھ کر رائفل کندھے سے لٹکائی اور صوفے پر پڑی ہوئی گرے رنگ کی گرم شال اٹھا کر اوڑھنے لگا۔ اس نے پیشانی کی طرف ہاتھ اٹھا کر دونوں کو سلام کیا اور باہر جانے کے لیے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دلاور کون ہے انکل؟ آپ نے اس کے بارے میں پہلے کبھی نہیں بتایا۔ نائلہ الجھی ہوئی نگاہوں سے رائے منصور کی طرف دیکھا۔ دلاور، رائے منصور کے منہ سے بے اختیار گہرا سانس نکل گیا۔ وہ چند لمحے خاموش رہے، پھر نائلہ کو دلاور کے بارے میں بتانے لگے۔ دلاور کا باپ رحمت اللہ ورمنٹھار میں اسکول ماسٹر تھا۔ اس کے 2 بچے تھے، دلاور اور ایک بیٹی نگینا۔ دلاور اپنی بہن سے 2 سال بڑا تھا۔ اس نے پرائمری تک تو پڑھ لیا تھا، لیکن آگے پڑھنے کا موقع نہ تھا اور نہ اسے شوق۔
جسمانی لحاظ سے اس کی اٹھان بہت اچھی تھی۔ 15 سال کی ہی عمر میں وہ گبرو جوان نظر آنے لگا۔ ماسٹر رحمت اللہ نے دلاور کو گاؤں کے ذمہ دار کے حوالے کر دیا، چلو کھیتی باڑی ہی سیکھ لے گا۔ لیکن دلاور 2 سال سے زیادہ ذمہ دار کے پاس نہیں ٹک سکا۔ ذمہ دار عنایت علی نہایت سخت گیر اور عام آدمی تھا۔ وہ خود تو عیش کرتا تھا، لیکن شب و روز محنت و مشقت کرنے والے مزارے نانے شبینہ تک کو محتاج تھے۔ فصل کی کٹائی کے موقع پر زمیندار کے کارندے ان سے اناج کا ایک ایک دانہ چھین لیتے۔ دلاور ایک کھرا نوجوان تھا، اس نے طے کر لیا تھا کہ مزارین کو اس کا حق دلائے گا۔ وہ کئی مرتبہ ذمہ دار کے کارندوں سے جھگڑ پڑا۔ ذمہ دار سے اس کی شکایتیں کی گئی۔ ذمہ دار پہلے تو مسکرا کر ٹالتا رہا، لیکن بالآخر ایک روز ذمہ دار نے اپنے کارندوں کے ہاتھ اس کی پٹائی کروا دی۔ گاؤں کے سبھی لوگوں نے دلاور کو ذمہ دار کے کارندوں کے ہاتھوں پیٹتے دیکھا۔ غیرت مند دلاور اپنی یہ توہین برداشت نہ کر سکا اور دوسرے ہی دن اسے ذمہ دار کے کارندے کو گاؤں کے چوراہے پر پکڑ لیا اور اس کی اس قدر دھنائی کی کہ اس کی ایک پسلی اور ٹانگ کی ہڈی توڑ دی۔ ذمہ دار نے دلاور کو رسوں سے بندھوا کر چوراہے پر ڈال دیا اور ایک آدمی کو پولیس کو بلانے کے لیے بھیج دیا۔ ماسٹر رحمت اللہ ذمہ دار سے اپنے بیٹے کے لیے رحم کی بھیک مانگتا رہا، لیکن وہ ایسے کسی آدمی کو معاف کرنے کو تیار نہیں تھا جو اس کے راستے کی دیوار بننے کی کوشش کر رہا ہو۔ پولیس دلاور کو پکڑ کر لے گئی۔ 6 ماہ تک اس کا مقدمہ چلتا رہا اور پھر اسے 6 مہینے کی سزا ہو گئی۔ 1 سال بعد جب وہ گاؤں واپس آیا تو گاؤں والے اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس نے خوب قد نکالا تھا اور جیل کی سختیوں نے اس کے جسم کو فولاد بنا دیا تھا۔ انہی دنوں گاؤں سے کچھ فاصلے پر دریا کا علاقہ ڈاکو کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ ہر رات کسی نہ کسی گاؤں میں ڈاکہ پڑتا، لوٹ مار کے علاوہ ڈاکو گھروں کو آگ لگا دیتے۔ دریا کے آس پاس یہاں کے باشندوں نے کئی مرتبہ تھانے جا کر ڈاکوؤں کی سرگرمیوں کی اطلاع دی تھی، مگر پولیس نے کبھی ادھر کا رخ نہیں کیا تھا۔ دلاور 2 دن پہلے رحیمیار خان گیا تھا۔ تیسرے دن واپس آ رہا تھا کہ گاؤں سے کئی میل دور بس خراب ہو گئی۔ اس وقت شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ ڈرائیور اور کلینر بس کا نقص تلاش کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ یہ تو معلوم ہو گیا کہ انجن میں کیا خرابی تھی، لیکن وہ خرابی کسی طرح درست ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ بس میں قریبی چھوٹی چھوٹی بستیوں کے مسافر تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ بس کو ٹھیک ہونے میں کافی وقت لگے گا اور وہ بس سے اتر کر پیدل اپنے گھروں کو چل پڑے، مگر دلاور انجن ٹھیک ہونے کے انتظار میں بیٹھا رہا۔ رات کے 9 بج گئے۔ انجن پر کام کرتے ہوئے ڈرائیور اور کلینر کے ہاتھ اور منہ بھی کالے ہو چکے تھے، مگر وہ انجن کی خرابی کو دور کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ ورمنٹھار وہاں سے تقریباً 8 کوس دور تھا۔ رات سنسان اور اندھیری تھی۔ کھیتوں میں کبھی کبھار گیدڑوں کے بولنے کی آوازیں سنائی دے جاتی۔ ان علاقوں میں سور بھی بکثرت پائے جاتے تھے۔ دن کے وقت تو یہ سور کہیں نہ کہیں چھپے رہتے، لیکن رات کو اپنی اپنی کمینگاہوں سے باہر آ کر کھیتوں کو اجاڑنا شروع کر دیتے۔ ان دنوں ویسے بھی مکئی کی فصل تھی اور سور کو تو مکئی کا دشمن سمجھا جاتا ہے۔ یہ سور بھی فصلوں میں زیادہ تباہی پھیلانے لگتے تو بعض علاقوں میں کاشتکار اکٹھے ہو کر سوروں کے شکار کو نکل کھڑے ہوتے۔ ان سوروں کے خوف سے کوئی اکیلا آدمی رات کے وقت گھر سے نکلتے ہوئے گھبراتا تھا۔ دلاور نے جب محسوس کیا کہ مزید 1.5-2 گھنٹوں میں بس ٹھیک ہونے والی نہیں تو اس نے پیدل ہی آگے جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ رحیمیار خان سے اپنی چھوٹی بہن کے لیے کچھ چیزیں لے کر آیا تھا۔ اس نے پوٹلی اٹھائی اور بس کے ڈرائیور اور کلینر کو خدا حافظ کہتا ہوا سڑک پر چل پڑا۔ وہ تقریباً 1 میل تک سڑک پر ہی چلتا رہا، پھر کھیتوں میں ایک پگڈنڈی پر اتر گیا۔ اس پگڈنڈی کے ایک طرف مکئی کی فصل تھی اور دوسری طرف کسی اور فصل کے کھیت تھے۔ دلاور نے کھیتوں کے درمیان پگڈنڈیوں کا راستہ اس لیے اختیار کیا تھا کہ اس طرح فاصلہ کم ہو جاتا۔ 10:30 بج چکے تھے۔ وہ گاؤں کے قریب پہنچ رہا تھا، دفتن شور اور گولیوں کی آواز سن کر وہ چونک گیا۔ یہ آوازیں اس کے گاؤں کی طرف سے آ رہی تھی۔ اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ ڈاکو نے گاؤں پر حملہ کر دیا ہے۔ وہ آگے جانے کی ہمت نہ کر سکا۔ اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا جس سے ڈاکوؤں کا مقابلہ کیا جا سکتا۔ وہ کھیتوں میں کھڑا رہا۔ پھر دفتن اسے اپنے بوڑھے ماں باپ اور جوان بہن کا خیال آیا، لیکن ان کا مکان گاؤں کے دوسری طرف سکول کے قریب تھا اور فائرنگ اور شور کی آوازیں گاؤں کے شروع والے حصے سے آ رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ ڈاکو نے حملہ چودھری کے مکان پر کیا تھا۔ کسی گاؤں پر حملہ کرتے وقت ڈاکو کا ٹارگٹ اگرچہ کوئی مالدار گھرانہ ہوتا تھا، لیکن بونس کے طور پر وہ دوسرے گھروں میں بھی تباہی پھیلا دیتے تھے اور بعض اوقات جوان اور حسین لڑکیوں کو بھی اٹھا کر لے جاتے تھے۔ اس کی بہن تو لاکھوں میں ایک تھی۔ یہ خیال آتے ہی وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا گاؤں کی طرف چلنے لگا۔ وہ ابھی تقریباً 100 گز دور تھا کہ فائرنگ اور لوگوں کے شور کے ساتھ گھوڑوں کی آوازیں بھی سنائی دینے لگی۔ آوازیں قریب آ رہی تھی۔ دلاور کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ ڈاکو راہ فرار اختیار کر رہے تھے۔ فرار کے لیے انہوں نے اسی طرف کا راستے کا انتخاب کیا تھا اور گاؤں کے لوگ فائرنگ کرتے ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ تاریکی کے باوجود سے گھوڑ سوار اور ان کے پیچھے پیدل دوڑتے ہوئے لوگ نظر آ رہے تھے۔ ان کا رخ اس کی طرف تھا۔ وہ جیسے ہی قریب پہنچے دلاور نے مکئی کی کھیت سے چھلانگ لگا دی۔ کچھ ہی دیر بعد 2 گھوڑے دوڑتے اس کے قریب سے گزر گئے اور اس کے چند منٹ بعد بندوقیں اور لاٹھیاں اور کلہاڑے اٹھائے لوگ دوڑتے ہوئے قریب پہنچ گئے۔ جن کے پاس بندوقیں تھیں وہ مسلسل ہوائی فائرنگ کرتے جا رہے تھے۔ ادھر وہ مکئی کے کھیت میں گھسا ہے۔
मैंने खुद इसको खेत में घुसते हुए देखा। एक आदमी ने चीख कर कहा, ढूंढो इसे, खेत को चारों तरफ से घेर लो, इसे बचकर नहीं जाना चाहिए। दूसरी आवाज ने कहा। दिलावर का दिल उछलकर हलक में आ गया और इससे सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। वो डाकुओं का ताकुब करने वाले गांव के लोग थे। कहीं उन्होंने इसे भी तो डाकुओं का साथी न समझ लिया हो। ये सोचते इसके दिमाग में तेज सनसनाहट होने लगी। लेकिन इससे पहले कि वो कोई फैसला करता, लोगों ने इसे घेर लिया और बहुत जल्द वो लोगों की गिरफ्त में आ गया। वो चीख चीख कर लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था वो डाकुओं का साथी नहीं, दिलावर है। मगर बिफरे लोगों ने इसकी एक नहीं सुनी और इस पर लाठियां बरसाते रहे। दिलावर की चीखें गूंजती रही। इसका सर फट गया, चेहरा लहूलुहान हो गया। इसके जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जिस पर लाठियां न बरस रही हो। इसकी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई और वो बेहोश हो गया। गांव के लोग इसे उठाकर चौधरी की हवेली ले आए और जब रोशनी में इसका चेहरा देखा गया तो सब भी चौंक गए। अरे, एक आदमी ने कहा, ये तो मास्टर रहमतुल्लाह का बेटा दिलावर है। मुझे तो पहले इस हरामखोर पर शुबा था। चौधरी के एक कारिंदे ने बेहोश दिलावर को जोरदार ठोकर मारते हुए कहा, यह वो शख्स था जिसकी दिलावर ने धुनाई की थी और इस जुर्म से 6 माह की सजा काटनी पड़ी थी। चौधरी अनायत भी आ गया। जब इसे पता चला कि डाकुओं का पकड़े जाने वाला एक साथी दिलावर है तो मानी खेद अंदाज में मुस्कुरा दिया। ये जब जेल से वापस आया था मुझे इसी वक्त से इस पर शुबा हो गया था। मुझसे इंतकाम लेने के लिए डाकुओं के गिरोह में शामिल हो गया। पता नहीं कितने घर उजाड़े होंगे इसने, लेकिन बिलाखिर आज ये काबू आ ही गया, चौधरी ने कहा। किसी ने मास्टर रहमतुल्लाह को खबर कर दी। वो दोनों मियां बीवी हाँफते कांपते वहां पहुंच गए। बेटे को लहूलुहान देकर मां दौड़कर इससे लिपट गई। ये क्या कर दिया तुमने जालिमों, सीधे होती हुई चीखी। मार दिया तुम लोगों ने मेरे बेटे को। क्या जुर्म किया था इसने जिसकी इतनी भयानक सजा दी गई? सजा तो इसे कानून से मिलेगी बुढ़िया, चौधरी ने कहा। क्या इसका ये जुर्म काफी नहीं कि डाकू और कातिल है, डाकुओं के गिरोह में शामिल है? इससे अब तक न जाने कितने घर उजाड़े होंगे। ये झूठा, मास्टर रहमतुल्लाह चीखा। मेरा बेटा डाकू नहीं हो सकता, ये कातिल नहीं है। इसने किसी का घर नहीं उजाड़ा। घर तो तुमने मेरा उजाड़ दिया चौधरी। मेरा बेटा डाकू और कातिल नहीं हो सकता। ये डाकू और कातिल है मास्टर रहमतुल्लाह, चौधरी धाड़ा। गांव के लोगों ने इसे डाकुओं के साथ भागते हुए पकड़ा है। नहीं चौधरी जी, मास्टर रहमतुल्लाह घिघियाया। मैंने जिंदगी भर आपकी खिदमत की है। इस गांव के बच्चों को जहालत की तरीके से निकालकर रोशनी का रास्ता दिखाया है। आपके बच्चों को मैंने ही तख्ती पकड़ना सिखाई थी। मेरे बेटे पर रहम करो चौधरी, ये बेकसूर है, इसने कोई जुर्म नहीं किया। तुम्हारे आदमियों को धोखा हुआ है। ये तो 2 दिन से शहर गया था अपनी खाला के पास, आज इसे वापिस आना था। ये वापिस तो आ गया मगर डाकुओं को साथ लेकर। चौधरी ने कहना शुरू किया, ये शहर नहीं डाकुओं के पास गया हुआ था। मुझे तो पहले ही शुबा था, जेल से आते ही डाकुओं के गिरोह में शामिल हो गया था। नहीं, ये झूठा, मास्टर रहमतुल्लाह रोते हुए बोला। ये डाकुओं का साथी नहीं है। मेरा घर बर्बाद होने से बचा लो चौधरी, मेरी इज्जत बचा लो। इसने अपनी पगड़ी चौधरी के कदमों में रख दी। चौधरी ने पैर की ठोकर से पगड़ी को दूर उछाल दिया और अपने कारिंदों को इशारा किया। इसके 3-4 कारिंदे आगे बढ़े। 2 मास्टर रहमतुल्लाह को घसीटते हुए ले गए। दोनों दिलावर की मां को बाहों से पकड़ लिया और जो बेटी से लिपटी हुई थी वो दोनों इसे भी घसीटते हुए ले गए। मास्टर रहमतुल्लाह और इसकी बीवी चीख रहे थे। चौधरी से रहम की भीख मांग रहे थे, मगर इनके आहो बका पर चौधरी को कोई असर नहीं हुआ। मास्टर रहमतुल्लाह उसकी बीवी को चौधरी की हवेली से दूर एक मकान में ले जाकर बंद कर दिया गया। 2 आदमी कमरे के सामने जमकर बैठ गए। दिलावर के माँ बाप चीखते चिल्लाते और दरवाजा धड़धड़ाते रहे, मगर बाहर बैठे चौधरी के वफादारों पर कुछ असर नहीं हुआ। वो दरवाजे के सामने इत्मीनान से बैठे सिगरेट के कश लगाते रहे। दिलावर होश में आ गया था। वो अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाने की कोशिश करता, मगर चौधरी की कान पर जू तक नहीं रेगी। डाकुओं के फरार होने के फौरन बाद चौधरी ने अपने 2 आदमी जीप पर पुलिस को इत्तला देने के लिए भेज दिए थे। तकरीबन 1.5 घंटे बाद पुलिस भी पहुंच गई। थानेदार ने चौधरी की पसंद के मुताबिक गांव के लोगों के बयानात कलमबंद किए और दिलावर को गिरफ्तार करके ले गई। रवानगी से पहले चौधरी ने थानेदार की मुट्ठी गर्म कर दी थी। इस नमक हराम के खिलाफ ऐसा केस तैयार करो कि सारी जिंदगी जेल में ही पड़ा सड़ता रहे। अगर इस जैसे नीच और कामी आदमी हमारे मुंह को लगने लगे तो हम जैसों की लोग इज्जत ना महफूज रहेगी और न जानो माल। आप मुतमईन रहिए चौधरी साहिब, थानेदार ने इसे हाथ मिलाते हुए कहा। बहुत अरसे से हमें इन डाकुओं के बारे में शिकायत मिल रही थी और हम भी अरसा से इनकी तलाश में थे। एक आदमी हाथ आ गए तो पूरे गिरोह का पता भी चल जाएगा। दिलावर को 1 हफ्ते तक थाने में रखा गया। इस पर तशद्दुद की इंतहा कर दी गई। पुलिस इससे गिरोह के दूसरे डाकू के बारे में पूछ रही थी, मगर दिलावर का एक ही जवाब था, मैं इन डाकुओं को नहीं जानता। मैं तो 2 दिन शहर में अपनी खाला के पास रहने के बाद वापस जा रहा था कि रास्ते में बस खराब हो गई। मैं बस से उतरकर पैदल ही गांव की तरफ चल पड़ा। अभी गांव से दूरी था कि गांव पर डाकू ने हमला कर दिया और फिर डाकू इसी रास्ते से फरार हुए जिस रास्ते से मैं गांव की तरफ जा रहा था। मैं डाकू को देखकर खेत में छुप गया।
ڈاکو کے تعاقب میں آنے والے لوگ مجھے بھی ڈاکو کا ساتھی سمجھے اور مجھے پکڑ کر مارنا شروع کر دیا۔ چودھری کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں بے گناہ ہوں، لیکن وہ مجھ سے انتقام لینا چاہتا ہے اور مجھے جھوٹے کھیس میں پھنسانا چاہتا ہے۔ مگر پولیس اس کے اس بیان سے مطمئن نہیں ہوئی۔ بقول چودھری کے گاؤں کے لوگوں نے اسے ڈاکو کے ساتھ بھاگتے ہوئے پکڑا تھا اور پھر چودھری نے تھانے دار کی مٹھی بھی گرم کر دی تھی۔ اسے تو ہر صورت میں دلاور سے یہ قبول کروانا تھا کہ وہ ڈاکوؤں کا ساتھی ہے، مگر دلاور نے 3rd ڈگری کے استعمال کے باوجود کسی قسم کا اعتراف نہیں کیا۔ 10 دن بعد دلاور کا چالان مکمل کر کے اسے عدالت میں پیش کیا گیا۔ وہاں بھی دلاور نے یہی بیان دیا اور پہلی مرتبہ یہ کہا کہ بس ڈرائیور اور کلینر سے اس امر کی تصدیق کی جا سکتی ہے کہ وہ رحیم یار خان سے اس بس پر بیٹھا تھا اور وہ بس گاؤں سے کئی میل دور خراب ہو گئی تھی اور وہ تقریباً 9:30 بجے تک ڈرائیور اور کنڈکٹر کے پاس ہی بیٹھا رہا تھا، جبکہ وہ دونوں بس کا انجن درست کرنے کی کوشش کرتے رہے تھے۔ پھر وہ مایوس ہو کر پیدل ہی گاؤں کی طرف چل پڑا تھا۔ کیس چلتا رہا۔ عدالتوں کے کام بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ کسی مقدمے کا فیصلہ ہو جانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بے گناہ بھی پکڑا جائے تو اسے مہینوں بلکہ برسوں عدالت اور جیل کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں۔ ایسی لاتعداد مثالیں موجود ہیں کہ محض شبہ میں پکڑے جانے والے کسی شخص کو برسوں عدالت میں پیش ہی نہیں کیا گیا اور اس کی زندگی کا بیشتر حصہ جیل کی سختیاں برداشت کرتے ہوئے گزر گیا۔ چودھری عنایت کو بھی یہ معلوم ہو گیا تھا کہ دلاور نے مقدمے کی پہلی پیشی پر عدالت کے سامنے کسی بس ڈرائیور اور کلینر کا ذکر کیا تھا۔ چودھری عنایت نے اس کے اگلے ہی روز اپنے علاقے کے تھانے پہنچ گیا اور تھاندار کو یہ بات سمجھا دی کہ بس ڈرائیور اور کلینر یہ کیس خراب کر سکتے ہیں۔ کیس تو خراب ہو رہا ہے چودھری جی، تھاندار نے کہا۔ دلاور ایسے کئی گواہ پیش کر دے گا، وہ 2 دن پہلے رحیم یار خان میں رہا ہے اور پھر اس بس کا کلینر اور ڈرائیور، ان کی گواہی سب سے زیادہ اہم ہوگی۔ آپ ڈرائیور اور کلینر کو تلاش کیجئے اور انہیں مضبوط کر لیجئے۔ اگر وہ عدالت میں یہ بیان دے دیں کہ اس رات دلاور ان کی بس میں سفر نہیں کیا تھا تو سمجھے کہ دلاور کم از کم 3 سال کے لیے تو اندر ہو ہی سکتا ہے۔ رحیم یار خان میں 2 دن تک اس کی موجودگی کی شہادت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ بس آپ ڈرائیور اور کلینر کا بندوبست کریں، ان کی تم فکر مت کرو۔ چودھری نے کہا میں انہیں تلاش کر لوں گا۔ وہ عدالت تک نہیں پہنچ سکیں گے اور اگر پہنچ بھی گئے تو دلاور کے حق میں بیان نہیں دے سکیں گے۔ اور بھی چودھری کے کارندے اس بس کے ڈرائیور اور کلینر کو تلاش کرنے لگے۔ انہیں زیادہ دشواری پیش نہیں آئی کہ وہ بس کون سی تھی جس کا انجن اس رات برمن ٹھار کے راستے میں خراب ہو گیا تھا۔ یہ بس رحیم یار خان اور برمن ٹھار تک ہی چلا کرتی تھی۔ چودھری کے کارندے بس ڈرائیور اور کلینر کو پکڑ کر چودھری کے پاس لے گئے۔ چودھری نے 10-10 ہزار روپے ان کی جیبوں میں ڈال دیے اور کہا کہ اگر انہیں عدالت میں طلب کیا جائے تو وہ دونوں یہی بیان دے گی کہ دلاور نے اس رات ان کی بس میں سفر نہیں کیا تھا۔ مقدمہ 6 مہینے تک چلتا رہا۔ عدالت نے دلاور کے وکیل کی درخواست پر پولیس کو حکم دیا کہ بس کے ڈرائیور اور کلینر کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ پولیس مزید 3 پیشوں تک ان کو دونوں کو عدالت میں پیش کرنے میں ٹال مٹول سے کام لیتی رہی۔ ہر مرتبہ عذر پیش کیا جاتا کہ ان کا پتہ نہیں ہے اور سمن کی تعمیل کروانا ممکن نہیں ہو سکا۔ اس دوران جیل میں دلاور کو اطلاع ملی کہ اس کے والد ماسٹر احمد اللہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ دلاور اسی دن جیل میں بہت رویا تھا۔ ماسٹر عنایت اللہ تو دراصل اسی روز مر گیا تھا جب دلاور کو چودھری کے آدمیوں نے ڈاکو کی حیثیت سے پکڑ لیا تھا۔ وہ مردوں کی طرح بستر پر پڑا رہتا۔ حیرت تھی کہ وہ اپنی زندگی کے لاشے کو اب کب تک گھسیٹتا رہے گا۔ مزید 2 پیشوں کے بعد اس بس کے ڈرائیور اور کلینر کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ اس روز چودھری بھی عدالت میں موجود تھا۔ اسے یقین تھا کہ ڈرائیور اور کلینر کے بیان کے بعد عدالت فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگائے گی اور دلاور کو سزا سنا کر لمبی مدت کے لیے جیل بھیج دیا جائے گا۔ لیکن ان دونوں کے بیان سے بازی ہی پلٹ گئی۔ پہلے ڈرائیور کو گواہوں کے کٹہرے میں لایا گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ طویل عرصہ سے اس روٹ پر بس چلا رہا ہے اور بس پر سفر کرنے والے اس علاقے کے اکثر لوگوں کو پہچانتا ہے۔ اس کے بیان کے مطابق اس روز دلاور رحیم یار خان سے اس کی بس میں سوار ہوا تھا۔ ورمن ٹھار سے کئی میل پہلے بس خراب ہوئی۔ انجن درست کرنے میں دیر ہوئی۔ آس پاس کی بستیوں کے لوگ بس سے اتر کر پیدل ہی اپنے گھروں کو چلے گئے، مگر دلاور بس میں رہا اور ان سے گپ شپ بھی کرتا رہا۔ اور بالآخر رات 9:30 بجے جب دلاور مایوس ہو گیا بس ٹھیک ہونے میں مزید 1-2 گھنٹے لگ سکتے ہیں تو اپنے گاؤں کی طرف پیدل ہی چلا گیا تھا۔ بس ڈرائیور نے مزید بتایا کہ چودھری عنایت نے اسے اور کلینر کو 10-10 ہزار روپے دیے تھے کہ وہ دلاور کے خلاف بیان دے سکیں۔ اس نے بس میں سفر نہیں کیا، لیکن وہ بے ضمیر نہیں ہے کہ چند روپوں کی خاطر کسی انسان کی زندگی برباد کر دے۔ کلینر نے بھی ڈرائیور کے بیان کی تائید کی۔ بس ڈرائیور نے 10,000 کے نوٹوں کی 2 گڈیاں بھی عدالت میں پیش کر دی جو چودھری نے دی تھی، مگر انہوں نے یہ رقم خرچ کرنے کے بجائے سنبھال کر رکھ دی۔ بازی پلٹ گئی۔ چودھری عنایت کو جھوٹی رپورٹ لکھوانے کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا اور مقدمے کا فیصلہ سنانے کے 1 ہفتے کے بعد کی تاریخ دے دی گئی۔ چودھری عنایت نے تو اسی روز عدالت کا وقت ختم ہونے سے پہلے اپنی ضمانت کروا لی، مگر دلاور کو ایک بار پھر جیل بھیج دیا گیا۔ 1 ہفتہ بعد جب اسے عدالت میں پیش کیا گیا تو عدالت نے مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے اسے باعزت طور پر بری کر دیا
اور پولیس کو تنبیہ کی گئی کہ آئندہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ کسی بے گناہ کو پکڑ کر حوالات میں بند نہ کیا جائے۔ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی دلاور نے 10 مہینے جیل کی صورتیں برداشت کی تھی۔ وہ عدالت سے نکل کر گاؤں جانے والی بس پر سوار ہو گیا۔ جب وہ گاؤں پہنچا تو شام ہو رہی تھی۔ گاؤں کے بعض لوگوں نے دلاور کو گاڑی میں داخل ہوتے دیکھ لیا تھا۔ اس طرح چودھری کو بھی اس کی آمد کی اطلاع مل گئی۔ دلاور اپنے مکان کے سامنے پہنچا تو ٹھٹک کر رک گیا۔ ماسٹر احمد اللہ کا مکان آبادی سے تقریباً 100 گز کے فاصلے پر اسکول کی عمارت کے قریب تھا۔ مکان کے دروازے پر تالا دیکھ کر دلاور چونکے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ باپ تو اس کے غم میں مر گیا تھا، ماں اور بہن کہاں چلی گئی؟ دلاور نے ادھر ادھر دیکھا۔ شام کا اندھیرا ہی اتنا گہرا نہیں ہوا تھا کہ مرگر قرب و جوار میں بستی کا کوئی بھی شخص دکھائی نہیں دے رہا تھا جس سے اپنی ماں کے بارے میں پوچھتا۔ دفتن اس کے ذہن میں ایک اور خیال آیا، اس کی ماں بیٹی کو لے کر رحیم یار خان اپنی بہن کے ہاتھوں نہیں چلی گئی۔ دلاور واپس مڑنا ہی چاہتا تھا کہ اچانک اس کے ذہن میں ایک اور خیال آیا، اس کی ماں اور بہن جب بستی میں کسی کے گھر جایا کرتی تھی تو چابی دروازے کے اوپر ایک تاکچہ میں رکھ جایا کرتی تھی تاکہ بعد میں دلاور اور ماسٹر احمد اللہ آئے تو انہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ یہ تاکچہ دراصل دیوار کے ایک اینٹ اکھڑ جانے سے بن گیا تھا۔ دلاور نے تاکچہ میں ٹٹول کر دیکھا مگر چابی وہاں نہیں تھی۔ مکان کی 4 دیواری زیادہ اونچی نہیں تھی۔ وہ دیوار پر چڑھ کر سین میں پھاند گیا اور کمروں کی طرف بڑھنے لگا، لیکن قریب پہنچتے ہوئے ایک بار پھر چونک گیا۔ ایک کمرے کا دروازے کا ایک پٹ کھلا ہوا تھا۔ وہ دروازہ پوری طرح کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں سامان اس طرح بکھرا ہوا تھا جیسے لوٹ مار کی گئی ہو۔ وہ بھاگ کر دوسرے کمرے میں آ گیا۔ یہاں بھی وہی صورتحال تھی، سارا سامان بکھرا ہوا تھا۔ دلاور تیسرے کمرے کی حالت بھی اس 2 کمروں سے مختلف نہیں تھی۔ دلاور کے دماغ پر دھماکے سے ہو رہے تھے، اس کی ماں اور بہن کہاں گئی؟ اگر وہ رحیم یار خان چلی گئی تھی تو کمروں میں سامان کیوں بکھرا ہوا تھا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کے جانے کے بعد اس گھر میں چور گھس آئے ہوں؟ دلاور بھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ دھپ دھپ کی آوازیں سن کر وہ چونک گیا۔ ایسا لگا تھا جیسے 2-3 آدمی دیوار پر سے کودے ہوں۔ وہ مڑ کر دروازے کے قریب پہنچا ہی تھا کہ 3 آدمی اس کا راستہ روک لیا۔ ان تینوں کے کندھوں پر رائفلیں لٹکی ہوئی تھی۔ وہ چودھری عنایت کے کارندے تھے۔ ہمیں یقین تھا کہ جیل سے چھوٹنے کے بعد تم سیدھے یہیں آؤ گے۔ چودھری کو تمہاری آمد کی اطلاع اسی وقت مل گئی تھی جب تم نے گاؤں کی حدود میں قدم رکھا۔ کیا لینے آئے ہو یہاں؟ ایک کارندے نے غراتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ یہ میرا گھر ہے، مجھے آنے سے کون روک سکتا ہے؟ دلاور بولا۔ اب یہ تمہارا گھر نہیں، چودھری نے یہ گھر رحمت اللہ سے خرید لیا ہے۔ اس کے مرنے کے بعد اب اس گھر میں تمہارا کوئی حق نہیں، اسی کارندے نے جواب دیا۔ میری ماں اور بہن کہاں ہے؟ دلاور نے پوچھا۔ وہ کہاں چلی گئی؟ تمہاری ماں اور بہن؟ دوسرے کارندے نے کہکہا لگایا۔ تم لوگوں کے گھروں میں ڈاکے مارتے رہے ہو، لیکن یہ بھول گئے تھے کہ تمہارے گھر میں بھی ڈاکہ پڑ سکتا ہے۔ تم نے کبھی اپنی جوان بہن کے بارے میں نہیں سوچا تھا؟ ارے کمبخت، ڈاکو سے جمع کی ہوئی رقم ہی سے اس کے ہاتھ پیلے کر دیتا۔ اس کی جوانی تو پھٹی پڑ رہی تھی، آخر سے اپنے لیے کوئی مرد ڈھونڈ ہی لیا۔ تم جیل میں چکی پیس رہے تھے اور تمہاری بہن اپنے عاشق کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی اور اس کے غم میں تمہاری ماں بھی مر گئی۔ بند کرو یہ بکواس، دلاور چیختا اس کی طرف لپکا۔ تم میری بہن پر الزام لگا رہے ہو، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ دلاور نے اچانک ہی حملہ کیا تھا۔ ایک آدمی اس کے شکنجے میں آ گیا۔ اس نے اپنی بہن کے بارے میں بکواس کرنے والے کا گلا دبوچ لیا تھا۔ باقی دونوں آدمی پہلے تو اپنے ساتھی کو چھڑانے کی کوشش کرتے رہے، پھر انہوں نے دلاور پر لاتوں اور گھونسوں کی بارش کر دی۔ وہ شخص دلاور کی گرفت سے نکل گیا۔ اب وہ تینوں دلاور کو پیٹنے لگا۔ دلاور بری طرح چیخ رہا تھا، لیکن اس پر لاتوں اور گھونسوں کی بارش اس وقت تک جاری رہی جب تک وہ بے ہوش ہو کر بے حس حرکت نہیں ہو گیا۔ وہ تینوں اسے اٹھا کر بیرونی دروازے پر لے آئے۔ دروازے کو باہر سے تالا لگا ہوا تھا۔ ایک آدمی نے دیوار پھاند کر فائر کر کے تالا توڑ دیا اور کنڈا کھول دیا۔ پھر وہ تینوں بے ہوش دلاور کو اٹھا کر گاؤں سے باہر بہت دور کھیتوں میں پھینک آئے۔ دلاور کو 2 گھنٹے بعد ہوش آیا تھا۔ اس کا جسم پوری طرح دکھ رہا تھا، جسم کے ہر حصے سے ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ بہت دیر تک وہ تو یہ نہیں سمجھ سکا کہ وہ کہاں ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ اس کے حواس رفتہ رفتہ بحال ہونے لگے تو اسے انتہائی بلندیوں پر جگنوں سے ٹمٹماتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے تھے۔ دلاور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تب اسے پتا چلا کہ وہ کھیتوں میں پڑا ہوا ہے۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ دائیں طرف اس کا گاؤں تھا اور چاروں طرف کھیت تھے۔ گاؤں میں اب اس کے لیے کچھ نہیں رہا تھا۔ ماں باپ مر گئے تو بہن غائب تھی۔ اپنی بہن کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس قسم کی کوئی حرکت کر سکتی تھی۔ وہ بہت شریف اور نیک لڑکی تھی۔ اسے شبہ تھا کہ اس کی ماں باپ کی موت اور بہن کی گمشدگی میں چودھری عنایت کا ہاتھ ہو سکتا تھا۔ اس وقت گاؤں واپس جانا مناسب نہیں تھا۔ اس گاؤں میں اس کا کوئی ہمدرد نہیں تھا۔ وہ کھیتوں سے نکل کر سڑک پر آ گیا۔ کچھ دور تک سڑک پر چلتا رہا، پھر دفتن اسے یاد آیا کہ سڑک سے 3 کوس کے فاصلے پر چھوٹی سی بستی میں پارو نامی اس کا ایک دوست رہتا تھا۔ وہ سڑک سے ہٹ کر کھیتوں کے درمیان ایک پگڈنڈی پر آ گیا۔ اس کا رخ اسی پگڈنڈی کی طرف تھا۔ اسے یقین تھا کہ پارو اس موقع پر اس کی مدد ضرور کرے گا۔ پارو کا گاؤں سڑک سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ دلاور کو 3 میل کا فاصلہ طے کرنے میں 1.5 گھنٹہ لگ گیا۔
اس کا انگا دکھ رہا تھا اور بڑی مشکل سے قدم اٹھا پا رہا تھا۔ گاؤں میں کہیں کہیں روشنی دیکھ کر دلاور کو یہ اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ وہ ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا تھا۔ گاؤں کی واحد کرانے کی دکان بھی کھلی ہوئی تھی۔ دکان کے دروازے کے سامنے 2-3 آدمی بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ دلاور ان کی طرف دیکھے بغیر آگے چلتا گیا۔ ایک گلی کا موڑ گھوم کر وہ دوسرے دروازے کے سامنے رک گیا اور دروازے پر دستک دینے لگا۔ دروازہ تقریباً 3 منٹ کے بعد کھلا تو دروازہ کھولنے والا پارو ہی تھا۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ دلاور کو پہچان نہیں سکا۔ کون ہو بھائی، کیا بات ہے، کس سے ملنا ہے؟ پارو نے پوچھا۔ میں دلاور ہوں پارو، دلاور نے کراہتے ہوئے کہا۔ میں زخمی ہوں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ او دلاور، آؤ اندر آ جاؤ۔ پارو نے جلدی سے دروازہ پوری طرح کھول دیا اور اسے ایک کمرے میں لے آیا۔ پارو ذات کا موچی تھا، اس کا باپ بھی موچی تھا۔ یہ کام اس نے باپی سے سیکھا تھا۔ پھر وہ شہر میں ایک ایسی دکان پر چلا گیا جہاں جوتے بنائے جاتے تھے۔ پارو نے کئی سال وہاں کام کیا۔ خواتین کے سینڈل اور فینسی چپلے وغیرہ بنانے میں اس نے بڑی مہارت حاصل کر لی تھی۔ باپ کے مرنے کے بعد وہ گاؤں واپس آ گیا اور کچھ عرصہ بعد اس نے گاؤں میں ہی کام شروع کر دیا۔ وہ شہر سے مٹیریل لے آتا اور گھر میں بیٹھا خواتین کے سینڈل اور فینسی چپلے بناتا رہا۔ سارا مال جب تیار ہو جاتا تو شہر کی اسی دکان پر دے آتا جہاں اس نے کام سیکھا تھا۔ اس طرح اسے اچھے خاصے پیسے بچ جاتے۔ 1 سال پہلے اس کی شادی ہو گئی تھی۔ شادی کے تھوڑی عرصے بعد اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ دونوں میاں بیوی اکیلے ہی تھے۔ اب ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ پارو نے بیوی کو بھی کام سکھا دیا تھا اور وہ بھی اس کے کام میں پوری مدد کیا کرتی تھی۔ کیا ہوا دلاور، تم تو جیل میں تھے، جیل توڑ کر آئے ہو کیا؟ پارو نے اسے سہارا دے کر ایک چارپائی پر لٹا دیا۔ کمرے میں کاربائڈ لیمپ جل رہا تھا جس کی روشنی خاصی تیز تھی اور اس روشنی میں دلاور کے چہرے پر مار کے نشان صاف نظر آ رہے تھے۔ ایک رخسار نیلا ہو رہا تھا، دوسرے رخسار اور آنکھ کے درمیان سیاہ دھبا سا نظر آ رہا تھا۔ آنکھ سوجی ہوئی تھی اور پیشانی میں بھی دائیں طرف گمڑا سا دکھائی دے رہا تھا۔ تم بول کیوں نہیں رہے؟ جیل توڑ کر آئے ہو، کسی نے مارا ہے تمہیں؟ میں جیل توڑ کر نہیں آیا، دلاور نے جواب دیا۔ آج عدالت نے مجھے بری کر دیا تھا۔ شام کو جب میں گاؤں پہنچا تو گھر میں میری ماں تھی نہ بہن۔ گھر کی حالت دیکھ کر لگ رہا تھا کہ جیسے اسے لوٹ لیا گیا ہو۔ سارا سامان بکھرا ہوا تھا۔ میں بھی یہی سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ چودھری عنایت کے کارندے پہنچ گئے۔ ان میں سے ایک نے بتایا کہ میری ماں مر گئی اور میری بہن اپنی کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی۔ میں اپنی معصوم بہن پر یہ الزام برداشت نہ کر سکا اور اس کرندے کا گلا دبوچ دیا۔ اس کے دوسرے ساتھی مجھے لاتے اور گھونسے سے مارنے لگے۔ ان تینوں نے مجھے مار مار کر رنگوا کر دیا اور جب میں بے ہوش ہو گیا تو مجھے اٹھا کر گاؤں کے باہر کھیتوں میں پھینک گئے۔ ہوش میں آنے کے بعد میں یہاں چلا آیا۔ مجھے کچھ پتہ نہیں کہ میں یہاں تک کیسے پہنچا۔ مجھے تمہاری مدد چاہیے پارو، تمہیں شاید معلوم ہو میری ماں اور بہن کہاں گئی۔ تمہاری ماں اور بہن، پارو بڑبڑایا۔ وہ ٹھیک ہیں، میں بعد میں تمہیں تفصیل سے بتاؤں گا، ابھی تمہیں علاج کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر کا تو اس قصبے میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ پارو دلاور کے کپڑے اتار کر ان جگہوں کا جائزہ لینے لگا جہاں اسے زیادہ تکلیف ہو رہی تھی۔ بظاہر کوئی زخم نہیں تھا، اندرونی چوٹیں تھیں۔ پارو نے اپنی بیوی سے تیل اور ہلدی ملانے کو کہا اور کچھ ہی دیر بعد اس کے جسم کے مختلف حصوں پر یہی دیسی نسخہ استعمال کر رہا تھا۔ دلاور تکلیف کی شدت سے رات کو ایک لمحہ بھی نہیں سو سکا تھا۔ پارو اس کی بیوی رات بھر بیٹھے اس کی سکائی اور ٹکور کرتے رہے۔ صبح کے اذان کے وقت دلاور کی آنکھ لگ گئی تو ان دونوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ دلاور 5 دن تک بستر پر پڑا اپنی چوٹیں سے ہلاتا رہا۔ اس دوران اس نے کئی مرتبہ پارو سے اپنی ماں اور بہن کے بارے میں دریافت کیا تھا لیکن وہ ہر مرتبہ اسے ٹال گیا۔ آخر تم کچھ بتاتے کیوں نہیں پارو؟ ایک روز دلاور نے اپنی بات پر زور دے کر پوچھا۔ آج اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ پارو سے پوچھ کر ہی رہے گا میری ماں اور بہن کہاں ہے۔ تمہاری ماں اور بہن، پارو نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں پہلے ہی روز بتا دیتا لیکن تمہاری حالت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ ہاں بولو۔ دلاور اسے خاموش ہوتے دیکھ کر چیخا۔ کہاں ہے وہ؟ کیا ہوا انہیں؟ وہ دونوں چودھری عنایت کے ظلم کا شکار ہو گئی، پارو بولا۔ کیا کہا تم نے؟ دلاور دھاڑا۔ چند روز پہلے جب بس ڈرائیور اور کلینر کے بیان پر چودھری عنایت کو جھوٹی رپورٹ لکھوانے کے جرم میں گرفتار کیا گیا تھا، اس نے اس روز ضمانت کروا لی تھی اور پھر اس روز شہر سے واپس آتی سے تمہاری ماں اور بہن شاداں پر بربریت کا مظاہرہ شروع کر دیا۔ اس کے کارندے ان دونوں ماں بیٹی کو گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر لے آئے۔ ان کے کپڑے پھاڑ دے انہیں گاؤں کی گلیوں میں گھسیٹا گیا۔ ان کے کرندے شیطان کی طرح کہکے لگاتے رہے، انسانیت کو پیروں تلے روند رہے تھے، مگر گاؤں کا کوئی آدمی ان عورتوں کی مدد کرنے کے لیے آگے نہیں آیا۔ تمہاری ماں یہ ذلت اور رسوائی برداشت نہ کر سکی اور اس نے گاؤں کی گلی میں ہی دم توڑ دیا۔ چودھری کے کرندے بہن شادوں کو اٹھا کر چودھری کے دریا پار والے ڈیرے پر لے گئے۔ چودھری نے تھانے دار کو بھی دریا والے ڈیرے پر دعوت میں بلا لیا۔ تھانے دار رات بھر وہاں دعوت اڑاتا رہا۔ تمہاری بہن کی چیخیں گونجتی رہی مگر ان چیخوں کو کون سنتا؟ قانون کا محافظ خود اس کی بوٹیاں نوچ رہا تھا۔ دوسرے دن چودھری اور تھانے دار واپس چلے گئے مگر چودھری کے کرندے 3 دن تک خوخار بھیڑیوں کی طرح شادہ کی بوٹیاں نوچتے رہے اور پھر شادوں کو چودھری کے ڈیرے سے فرار ہونے کا موقع مل گیا۔
ڈیرے سے نکلنے کے بعد اس نے کسی بستی کا رخ نہیں کیا. وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی تھی. اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی. آج تک اس کی لاش بھی نہیں ملی. دریا کی لہریں سے بہا کر نہ جانے کہاں لے گئی تھی. دلاور کے دماغ پر تھوڑے برس رہے تھے. خون اس کے رگوں میں لاوا بن کر کھولنے لگا. جسم کا سارا خون جیسے چہرے پر سمٹ آیا تھا. کن پٹیوں کی نسیں پھول گئی. وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا. غصے کی شدت سے اس کا پورا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا. میں ان درندوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا. ایک ایک سے اپنی ماں اور بہن کی ذلت و رسوائی کا انتقام لوں گا. زندہ جلا دوں گا ان سب کو. وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہا تھا. پارو اس کی بیوی نے بڑی مشکل سے پکڑ کر دوبارہ کرسی پر بٹھا دیا. انسانوں کے اس جنگل میں بھیڑیے بستے ہیں, خونخوار بھیڑیے, اور تم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے دلاور. یہ تمہیں بھی چیر پاٹ ڈالیں گے. حوصلے سے کام لو. جذبات اور جوش تم سے عقل چھین لے گا اور تم خود بھی ان کا شکار ہو جاؤ گے. پھر کون لے گا ماں اور بہن کا انتقام؟ اس وقت جوش کی نہیں ہوش کی ضرورت ہے. سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا. چودھری عنایت اس وقت طاقت میں ہے. اسے قانون کے محافظوں کی سرپرستی حاصل ہے. تم ایک قدم بھی نہیں چل سکو گے. اس وقت جذبات میں آنے کے بجائے سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. تم اپنے آپ کو اکیلے مت سمجھو. میں تمہارے ساتھ ہوں. مجھے بھی تم چودھری عنایت سے اپنی پھوپھی ذات بہن کا حساب کرنا ہے. تمہیں یاد ہے جب ہم اس گاؤں میں رہتے تھے تو چودھری نے میری پھوپھی ذات بہن کو اٹھا لیا تھا اور اس نے کنویں میں چھلانگ لگا کر جان دے دی تھی. اس وقت ہم بھی کچھ نہیں کر سکے تھے سوائے اس کے کہ وہ گاؤں چھوڑ کر اس بستی میں آ گئے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ چودھری عنایت کو اس کے جرائم کا حساب دینے پر مجبور کیا جائے. وہ وقت دور نہیں جب یہ چودھری تمہارے قدموں میں گر کر رحم کی بھیک مانگے گا. وہ گڑ گڑا کر تم سے زندگی کی بھیک مانگے گا. مگر میرے دوست, میرے بھائی, اس وقت صبر اور ہوش کی ضرورت ہے. پارو کا طویل لیکچر دلاور کی سمجھ میں آ گیا تھا. پارو بھی اگرچہ اس وقت صرف 5 جماعتیں ہی پڑھا تھا, لیکن باتیں اس نے بڑے پتے کی کہی تھی. اس وقت جوش و جذبات سے واقعی موت کے منہ میں دھکیل سکتے تھے. ٹھیک ہے, میں تمہاری بات مان لیتا ہوں, لیکن تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ دلاور نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا. ابھی تمہیں آرام کی ضرورت ہے. 2-3 دن اور گزرنے دو. میں اس 2 دن کچھ سوچ لوں گا, پارو نے کہا. اور میں یہ 2 دن انگاروں پر لوٹتا رہوں گا. دلاور کے جبڑے بھینچ گئے. تمہیں دکھ تو برداشت کرنا ہی پڑے گا, پارو نے کہا. اس نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ وہ دلاور کو سمجھانے بجھانے میں کامیاب ہو گیا تھا. 1 ہفتہ گزر گیا. دلاور واقعی انگاروں پر لوٹ رہا تھا. اسے جب بھی ماں اور بہن کا خیال آتا, اس کا جسم خون کھولنے لگتا. اس کا دل چاہتا کہ پارو کو بتائے بغیر ابھی جائے اور چودھری عنایت کا گلا گھونٹ دے, مگر مسرت اس کے قدم روکے ہوئے تھی. کل رات, پارو نے دلاور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. اس رات اس کے کمرے میں بیٹھے تھے جہاں پارو جفت سازی کا کام کیا کرتا تھا. پارو کی بیوی بھی جنت میں ہی بیٹھی ہوئی تھی. وہ 20-22 سال کی قبول صورت سی لڑکی تھی. تھانے دار چودھری عنایت کی دعوت پر اس کے گاؤں آ رہا ہے. وہ گھوڑے پر آئے گا. واپسی پر بھی وہ اکیلا ہی ہوگا اور یہ ہمارے لیے بہترین موقع ہوگا. دلاور نے معنی خیز نگاہوں سے پارو کی بیوی جنت کی طرف دیکھا. پارو اس کا مطلب سمجھ گیا. وہ مسکراتے ہوئے بولا, جنت میری بیوی ہے. اس نے ہر برے وقت میں میرا ساتھ دیا ہے اور اب بھی یہ میرا ساتھ دے گی. اس کارواں میں اس کا کردار بہت اہم ہوگا. یہ ڈرنے والی عورت نہیں ہے. دلاور نے کوئی جواب نہیں دیا. چند لمحے خاموش رہی. پھر وہ کل کے لیے پروگرام بنانے لگے. دلاور کے لیے وہ رات بھی کاٹنا مشکل تھی. اس کے اندر انگارے سے بھرے تھے اور جو اسے بے چین اور مضطرب کیے دے رہے تھے. وہ رات بھر جاگتا رہا. کبھی بستر پر لیٹ کر کروٹیں بدلنے لگتا اور کبھی کمرے سے نکل کر صحن میں ٹہلنے لگتا. دوسرا دن بھی بڑی بے چینی سے گزرا. شام کا اندھیرا پھیلنے کی تھوڑی دیر بعد 12-13 سال کی عمر کا ایک لڑکا آ گیا. وہ پرانی سی سائیکل پر تھا. پارو سے صحن میں لے اور دروازہ بند کر دیا. دلاور نے اس لڑکے کو پہچان لیا. وہ چودھری عنایت کے گاؤں کا رہنے والا تھا. اسے دیکھ کر دلاور کمرے میں ہی دروازے کی آڑ میں کھڑا رہا. پارو کچھ دیر تک اس لڑکی سے سرگوشیوں میں باتیں کرتا رہا. اس نے جیب سے 10 روپے کا نوٹ نکال کر لڑکے کے ہاتھ میں تھما دیا اور آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا. لڑکے نے 10 روپے کا نوٹ جیب میں رکھا اور سائیکل سنبھال کر باہر چلا گیا. پارو دروازہ بند کر کے تیز قدم اٹھاتا ہوا دلاور کے کمرے میں آ گیا. تھانے دار چودھری عنایت کی حویلی میں پہنچ چکا ہے. اس کی واپسی 10 بجے کے قریب ہوگی. واپسی کے لیے وہ راستہ مختصر اختیار کرے گا اور وہ راستہ ہے ٹبے والا. تمہیں معلوم ہے نا اس راستے میں کئی جگہ ایسی ہے جہاں ہم اسے گھیر سکتے ہیں. ویسے بھی وہ ٹبا اس مقصد کے لیے بہترین جگہ ثابت ہوگا. ہم 8 بجے کے قریب یہاں سے نکل چلیں گے, دلاور نے بتایا. کچھ دیر بعد وہ کسی جگہ چھپایا ہوا ایک پستول لے آیا. اس طرح چمک رہا تھا جیسے ابھی بھی اس کی صفائی کی گئی ہو. یہ پستول میں نے بہت عرصے سے سنبھال کر رکھا ہوا تھا. آج اس کے استعمال کا وقت آ گیا ہے, پارو نے کہا. آج دوپہر جب تم سو رہے تھے میں نے اس کی خوب اچھی طرح صفائی کی تھی اور اسے چیک کر لیا تھا. اس پستول کے ساتھ ہم ایک کلہاڑی بھی لے لیں گے. اور پھر ٹھیک 8 بجے وہ تینوں چوری چھپے بستی سے نکل گئے. ان تینوں نے چادریں اوڑھ رکھی تھی
कुल्हाड़ी दिलावर के पास थी जो इसने चादर के नीचे छुपा रखी थी। कुल्हाड़ी का फल इस कदर तेज था कि एक ही बार में किसी की गर्दन उठा सकता था। पारू आगे था और जन्नत और दिलावर इसके पीछे भी चल रहे थे। इनकी रफ्तार खासी तेज थी। खेतों में चलते हुए जन्नत कई मरतबा लड़खड़ाई और दिलावर ने हर मरतबा इसे संभाल लिया था। वर मंठार की तरफ जाने वाली सड़क पर आ गए। वो तेजी से सड़क घूर करके दूसरी तरफ खेतों में आ गए और पहले से भी तेज रफ्तारी से चलने लगे। मजीद आधे घंटे बाद वो टिब्बे पर पहुंच गए। इस वक्त रात के 9:30 बज रहे थे। टिब्बे पर दरख्तों का एक झुंड सा था। काश्तकार दिन के वक्त यहाँ अपने मवेशी बांधा करते थे और खुद भी दरख्तों के नीचे बैठकर कुछ देर आराम कर लिया करते थे, मगर शाम के बाद यहाँ उल्लू ही बोला करते थे। वरमंठार से आने वाला एक कच्चा रास्ता सीधा इस कस्बे तक चला गया था जहाँ थाना था। इस रास्ते से तकरीबन 2 मील की मुसाफत कम हो जाती थी। वो दरख्तों के नीचे रुक गए और गांव से आने वाले रास्ते की तरफ देखने लगे। तकरीबन 10:30 बजे खेतों के दरमियान पगडंडी पर एक घुड़सवार आता दिखाई दिया। जन्नत, पारू अपनी बीवी को देखते हुए सरगोशी की। समझ गई ना, तुम्हें क्या करना है, डरने की जरूरत है, हम करीब ही मौजूद होंगे। तुम फिक्र मत करो, मैं डरने वाली नहीं हूँ, जन्नत ने कहते अपने जिस्म से चादर उतार दी। पारू ने 2-3 जगहों से इसकी कमीज फाड़ दी और दिलावर को इशारा किया। जन्नत दरख्तों की आड़ में खड़ी रही। पारू इससे तकरीबन 20 गज दूर हटकर पौधों के पीछे छुप गया और दिलावर दौड़ता हुआ रास्ते की दूसरी तरफ जा छुपा। इन सब की नजरें घोड़ा सवार पर मरकूज थी जो लम्हा ब लम्हा करीब आता जा रहा था। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ये दास्तान भी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में। देखते रहिए उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफिज।